وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. محترم و محتشم معزز حاضرین سامعین، معزز خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک کا ایک حصہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انتہائی مختصر فصیح و بلیغ حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے. اس آیہ پاک کے اس حصے میں کی روشنی میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں چند معروضات اس مختصر سے وقت میں احباب کے گوش گزار کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، نیک عمل کی جو ترغیب دلائی ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے سے، حقیر جاننے سے اور اس کو چھوٹا عمل سمجھ کر ترک کرنے سے منع فرمایا ہے. بسا اوقات چھوٹی سی نیکی ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور بسا اوقات دیکھنے میں ایک چھوٹا سا گناہ انسان کی ناکامی اور خسارے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اس لیے نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اسے اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو موقع نیکی کے حوالے سے ملے اسے غنیمت جان کر اس نیکی کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، جو مختصر ہو، تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو، لیکن اسے دوام اور استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی. جب آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اعمال تو اتنے بڑے نہیں ہیں، ایک ایسی بات ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں، وضو ٹوٹتا ہے، وضو کر لیتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل تحیت الوضو ادا کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال تیرا یہی وہ عمل ہے جس پر تیرا دوام اور استحکام اور استمرار ہے،
ہمیشگی ہے، تم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اسی عمل کی وجہ سے یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا اور محبوب ہوا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد، یعنی باوضو رہنا، وضو ٹوٹنے کے بعد نیا وضو کر لینا، یہ فرض، یہ واجب نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل ادا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ وضو میں رہنا اور وضو ٹوٹ جانے کے بعد نیا وضو کر لینا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لینا، دیکھنے میں یہ عمل ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اس کی ثواب اور اجر کی گہرائی میں جب جایا جائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے وضو کرنے پر عمل کیا، دوام کے ساتھ وضو میں رہے، استمرار کے ساتھ وضو میں رہے، اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا مالک بنا دیا۔ اور معراج کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کے اس مقام کو جنت کے اندر مشاہدہ فرما لیا۔ تو فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ بھی تم نیکی کا عمل کرو، نیک عمل کرو، خیر کا کام کرو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کہ تم کسی بھی نیکی کو کم تر نہ جانو، چھوٹا نہ جانو، حقیر نہ جانو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، فرمایا کہ خواہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملاقات کر لو، تم نے اگر اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملاقات کرنی ہے تو فرمایا خوش اخلاقی سے ملاقات کرو، تبسم و مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کرو، اگرچہ تمہاری نظروں میں مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملنا حقیر ہو سکتا ہے، چھوٹی سی نیکی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس چھوٹی سی نیکی کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اور مسکراہٹ کا اظہار کرنا، تبسم کا اظہار کرنا، دین اسلام میں اس چھوٹے سے عمل کو صدقے کا درجہ دے دیا ہے۔ کوئی شخص اگر مال نہیں رکھتا، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، دین اسلام نے اس کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی ہے۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم صدقہ و خیرات کرنے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تبسم و مسکراہٹ کے ساتھ ملو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس چھوٹے سے عمل کو، اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کے عمل کو، مسکراہٹ کا اظہار کرنے کو صدقہ و خیرات کا درجہ عطا فرما دے گا۔ جتنا ایک شخص کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے تبسم کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنے سے اللہ تبارک و تعالی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک آپ نے متعدد بار سنی ہے، ایک شخص جو پیاسا تھا اور اس نے کنویں سے پانی پیا، اپنی پیاس کو بجھا دیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب وہ پانی پی کر فارغ ہوا، اپنی پیاس کو بجھا دیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے جو کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ اس کتے کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں نے
اس کنویں سے پانی نکال کر اپنی پیاس کو بجھا دیا ہے۔ یہ تو ایک بے زبان جانور ہے۔ اس نے دوبارہ کنویں میں گیا اور اپنے موزے میں پانی ڈال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ چھوٹا سا عمل پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دی۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو حقیر جان کر، کم تر جان کر، ان کو اہمیت نہ دے کر کتنے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کتنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مسجد کی مثال پیش کرتا ہوں، ہمارے سامنے ہے۔ مسجد خانہ خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کے لیے ہے، تلاوت قرآن پاک کے لیے ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن ہم اس اللہ کے گھر میں آ کر نیکیوں کی اہمیت کو پس پش ڈال کر اپنے اس قیمتی وقت کو فضول باتوں میں، لغو باتوں میں، فضول کاموں میں، ہنسنے میں، مسکرانے میں، باتیں کرنے میں، شور مچانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر اس روئے زمین پر تمام گھروں میں، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھر ہیں، پسندیدہ جگہ ہیں، جہاں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ مومن کتنا خوش قسمت ہے جو مسجد میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اور اس نے اپنے قیمتی وقت کو، قیمتی لمحات کو ضائع ہونے سے بچا دیا، اور ان قیمتی لمحات کو تلاوت قرآن پاک میں، ذکر اللہ میں، درود و سلام پڑھنے میں، نوافل ادا کرنے میں، نماز با جماعت ادا کرنے میں، ان قیمتی لمحات کو استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کتنی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، ڈھیروں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گھر اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود ہم ان نیکیوں کو حقیر جان کر، کم تر جان کر، انہیں اہمیت نہ دے کر، اس وقت کو، اس ٹائم کو، ان ساعتوں کو، ان لمحات کو غنیمت نہ جان کر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مومن کی کتنی عظمت و شان بیان فرمائی ہے، کتنا مقام بیان فرمایا ہے، کتنا شرف اور رتبہ اسے عطا فرمایا ہے۔ وہ مومن جو اللہ کے گھر کے ساتھ مخلص ہے، وہ مومن جو اللہ کے گھر کی قدر و قیمت کو جان کر، پہچان کر، اللہ کے گھر کی تعظیم اور توقیر اور ادب و احترام کرنے میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے گھر میں آ کر تسکین اور سکون محسوس کرتا ہے۔ تسکین اور سکون تب محسوس ہوگی جب وہ اللہ کے گھر میں آ کر اس کا ذکر کرے، اللہ کے گھر میں آ کر اس کے گھر کی تعظیم کرے، توقیر کرے، اس کا ادب و احترام کرے، اس گھر میں آ کر ان قیمتی لمحات کو فضول اور لغو باتوں میں، فضول کاموں میں مشغول ہونے سے، ان قیمتی لمحات کی قدر و قیمت جان کر انہیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی بندہ مومن کو دیکھو، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی بندہ مومن کو دیکھو، یتعاہد المسجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، اس نے اپنا ایمانی اور روحانی رشتہ مسجد کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کیا ہوا ہے، کیا انعام اس کو عطا فرمایا، کیا رتبہ اس کی عظمت و شان، کیا مقام اس کا بیان فرمایا۔ فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، کہ ایسے بندہ مومن کے مومن ہونے میں، ایماندار ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا
ان چوپایوں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ بلائی کرنا، اس پر بھی اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو جگر رکھتی ہے اپنے اندر، دل رکھتی ہے، جس کے اندر روح ہے، جو حرکت کر رہی ہے، سانس لے رہی ہے، فرمایا اللہ کی ہر ایک سانس لینے والی، اپنے جسم کے اندر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، یہ عمل اللہ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چھوٹی نیکی کو کبھی بھی حقیر جان کر اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بسا اوقات راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں راستے میں روڈ کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر کوئی تکلیف دینے والی شے نظر آتی ہے۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری حالت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ایک شے ہمیں جو زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی ہے، حق تو یہ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، ڈسٹ بن میں پھینکا جائے، اور دین اسلام میں اس چھوٹی سی نیکی، چھوٹے سے عمل کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ ہم اس چھوٹی سی نیکی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اگر ہم کوئی سویٹ کھا رہے ہیں جاتے ہوئے، فروٹ کھا رہے ہیں، چاکلیٹ کھا رہے ہیں، چلتے ہوئے کوئی شے کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو اگر فروٹ کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں، تو اس کا چھلکا ہم زمین کے اوپر پھینک دیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ کیلے کا چھلکا جب آپ زمین کے اوپر، راستے کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، روڈ کے اوپر پھینکیں گے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ کوئی اگر بچہ چل رہا ہے، کوئی بوڑھا چل رہا ہے، کوئی ماں بہن بیٹی چل رہی ہے اور راستے سے گزر رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کا پاؤں اس کیلے کے چھلکے کے اوپر پڑ گیا تو وہ نیچے گر جائے گا۔ اور دین اسلام نے مومن کا وصف اور کمال کیا بیان فرمایا ہے؟ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ نیکیاں ہمیں دیکھنے میں چھوٹی سی نظر آتی ہیں، ہم ان کو حقیر جان لیتے ہیں، چھوٹی سی نیکی سمجھ کر انہیں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو، حقیر نہ جانو، اور چھوٹا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اسے ترک نہ کرو۔ فرمایا اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مل رہے ہو، اسے سلام کر رہے ہو، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو تمہارے ماتھے کے اوپر بل نہیں آنے چاہیے، تمہارے اندر کی نفرت جو ہے وہ تمہارے عمل کے ذریعے سے، تمہاری حرکات و سکنات کے ذریعے سے نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے مل رہے ہو تو تمہارے چہرے کی تبسم و مسکراہٹ یہ ظاہر کرے کہ اے میرے بھائی، تمہارے متعلق میرا جو دل ہے بالکل صاف ہے، بالکل کشادہ ہے۔ اور اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر جو تبسم و مسکراہٹ ہے یہ بتلا رہی ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، تیرے متعلق میرا دل بالکل پاک اور صاف ہے، تیرے متعلق میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عناد نہیں ہے۔ فرمایا چھوٹی سی نیکی کو حقیر سمجھ کر اسے ضائع نہ کر بیٹھو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ جانو، ترک نہ کرو، اور بڑی نیکی کرنے کی کوشش کرو، بڑے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، سچ بولنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری محفل میں، مجلس میں بیٹھنے کے انداز میں کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کی برائی کو بیان کر رہا ہے، اس کے عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا تمہارے لیے بڑی نیکی کیا ہے کہ تم اس کی اصلاح کرو، اسے غیبت سے روکو۔ اور غیبت آج کے اس پرفتن دور میں ایک ایسی برائی ہے، ایسی بیماری ہے، ایسا گناہ ہے جو ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے جاننے والوں میں، علم رکھنے والوں میں اتنی سرایت کر چکی ہے
کہ اگر ہم کسی نجی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی خانگی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سیاسی، کاروباری، اقتصادی محفل میں، مجلس میں، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے گفتگو کے دوران ہماری گفتگو کا انداز تکلم بدل جاتا ہے اور غیبت کی بدبو وہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص فون پہ بات کر رہا ہے کسی سے، مثبت گفتگو کر رہا ہے، اور پھر مثبت گفتگو کے درمیان فوراً ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بات کرنے والا دوسرے سے فون کے اوپر کسی کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، ایک ہماری ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بہو جب فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کلام میں، اس گفتگو میں غیبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ اور یہ برائیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں یہ برائیاں سرایت کر چکی ہیں، غیبت کرنا، حسد کرنا، کسی سے بغض اور عناد رکھنا، یہ بیماریاں ہمارے اندر دن بہ دن سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ ملکی سطح پر دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر دیکھیے، خانگی سطح پر دیکھیے، خاندانی سطح پر دیکھیے، اپنے دوست احباب کی سطح پر دیکھیے، اپنے جاننے، اپنے ماننے، اپنے چاہنے والوں کی سطح پر دیکھیے، اپنے ہم مجلس، ہم نوالا، ہم پیالہ کی سطح پر دیکھیے، ہر طرف ہمیں یہ چند ایک برائیاں کثرت کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہے، کرپٹ ہے، فرمایا ساری باڈی خراب ہو جائے گی، کرپٹ ہو جائے گی۔ الا وہی القلب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، وہ تمہارا دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، دل کی نفاست، سوچ اور فکر کو پاک اور صاف رکھنا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اولیاء کاملین کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ خلق خدا کی ظاہری اور باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے قرآن نے مقصد یہ بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ایسے عظمت والے نبی ہیں جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کرتے ہیں۔ دل کی پاکیزگی کے فوائد اور ثمرات پوری باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں، پورے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر دل صاف نہیں ہے، دل کرپٹ ہے، ساری باڈی خراب ہے، ساری باڈی کرپٹ ہے۔ دل کی صفائی پر اسی وجہ سے سب سے پہلے اولیاء کاملین زور دیتے ہیں کہ دل کو صاف کرو، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تصویر جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط کر لو، اللہ کا ذکر ایسے کرو، دل کو ایسا صاف کر لو، تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر اس قدر جاری ہو جائے کہ جب تصوراتی دنیا میں، تخیلاتی دنیا میں تم اپنے دل کے اوپر نظر کرو، دل کے اوپر نظر رکھو، تو تمہاری آنکھیں اللہ کا نام اللہ لکھا ہوا نظر آئے۔ جب ایک مومن کے دل کی یہ حالت اور کیفیت ہو جاتی ہے تو نتیجتاً اس کے لیے اعلان کیا ہے کہ اس کا دل صاف ہے۔ دل کی صفائی کا اظہار، دل کی نفاست کا اظہار انسان کی زبان بھی کرتی ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء بھی کرتے ہیں۔ انسان ایک مومن کے چلنے پھرنے، اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے اور پینے کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز دل کی صفائی کا اظہار کرتا ہے، اور جب دل صاف ہو گیا، دل سے یہ تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، بغض، اناد، حسد، کینہ ختم ہو گیا، پھر وہ بندہ مومن چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہیں جانے گا، کیونکہ اس کا ایمان اس کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائے گا
کہ اے بندہ مومن، تو اللہ کے گھر میں جب آ گیا، اللہ نے تجھ پر کرم اور فضل فرما دیا، اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر نیکی کرنے کے عمل کو حقیر نہ جان، اور اللہ کے گھر میں آ کر شور و غل کرنے سے نفرت کر، اور اللہ کے گھر میں آ کر غیبت کرنے کے عمل کو ترک کر دے، اللہ کے گھر میں آ کر کہہ لگا کر کے اونچی آواز میں گفتگو کرنے کے عمل کو ترک کر دے، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے دل میں موجزن کر لے، کیونکہ تو اللہ کی بارگاہ میں آ چکا ہے، اللہ کے گھر میں آ چکا ہے، اور تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی توجہ احکامات الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو زندگی کا نصب العین اور زندگی کا ہماری زندگی کا مقصد ہیں، ترائے امتیاز ہیں، ان احکامات کو جان کر پہچان کر اللہ کے گھروں کے حقوق اور ان کے مقام اور عزت و شرف کو پہچان کر اللہ کے گھر میں آ کر داخل ہو جا اور آ کر اپنا ڈیرا لگا لے۔ تو فرمایا چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ جانو، کم تر نہ جانو، اور چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر ترک نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص فوت ہوا، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے، رحمت کے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اس بندے سے جا کر پوچھو کہ اپنی زندگی کی کوئی نیکی یاد کر۔ فرشتے جب اس کے پاس گئے، جب جا کر پوچھا، اس بندے نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہیں، ساری زندگی گناہوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، بدعمالیوں میں، بدکرداریوں میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پس پشت ڈالتے ہوئے گزار دی۔ فرشتے واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، اس بندے سے جا کر پوچھو اپنی زندگی کی کوئی نیک عمل یاد کر، بھلائی کا کام یاد کر۔ فرشتے جب واپس گئے، سوال کیا، بندے نے کہا میرے پاس کوئی نیکی تو نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہیں، ایک بات ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، میرے پاس دو طرح کے لوگ آتے تھے، مالدار بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے قرض مانگنے کے لیے، میں مالداروں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قرض دے دیتا تھا، غریبوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قرض دے دیتا تھا، اور جو مدت میعاد مقرر ہوتی، اگر صاحب ثروت، صاحب استطاعت، مالدار شخص اپنے وقت مقررہ پر قرض واپس نہ کرتا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدت کو بڑھا دیتا، اور اگر غریب اپنی غربت اور محتاجی کی وجہ سے وقت مقررہ پر قرض واپس نہ کرتا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے قرض کو معاف کر دیتا۔ فرشتوں نے جب یہ مکالمہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی یہ ادا، یہ نیکی، چھوٹی سی نیکی ہمیں بڑی پسند آئی ہے، بڑی محبوب آئی ہے، بڑی بھلی لگی ہے، جاؤ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو اپنی زندگی میں چھوٹی سی نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، حقیر نہیں جاننا چاہیے، کم تر نہیں جاننا چاہیے۔ کیا علم، کیا معلوم کہ یہ جو لمحے میسر ہیں یہ ہمیں آنے والے وقت میں میسر ہوں گے یا نہیں۔ جن لمحوں میں ہم اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، آئندہ لمحوں میں ہم اللہ کے گھر میں دوبارہ آنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ کیا معلوم جو لمحے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے کے لیے میسر ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد یہ لمحے ہمیں میسر ہوں گے کہ نہیں۔ تو ہر نماز کو، ہر نیکی کو، ہر کارہائے خیرات کو، ہر بھلائی کے کام کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ لو، اور اپنی زندگی کی سانسوں کو اپنی زندگی کی آخری سانسیں سمجھ لو۔ جو لمحات میسر ہیں اپنی زندگی کے آخری لمحات، انہیں غنیمت جان کر انہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں صرف کرو، اور نیک عمل کو حقیر نہ جانو۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص نیک کام کو، چھوٹے عمل کو کم تر نہ جانے، جہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی سے تبسم و مسکراہٹ کے ساتھ ملنے کو بھی حقیر نہ جانے۔ اللہ تعالی ہمیں چھوٹی نیکیوں کی قدر و قیمت کرنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے عمل کو ترک کرنے سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حسب معلوم احباب کی خدمت میں گزارش، مہربانی فرما کر کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، صفوں کی درستگی فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ جن خواتین و حضرات نے مسجد میں عطیات عنایت فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے اسماء گرامی محترم حاجی نثار احمد صاحب پڑھیں گے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جمعہ مبارک پر جو آپ نے مسجد کے ساتھ فرمایا 4285 پوائنٹ 4285 پوائنٹ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے، دینے والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج یہ نظرات مسجد کے ساتھ فرمایا حاجی محمد قربان صاحب سینئر کمیٹی ممبر کی فیملی نے خاندان کے جمعہ مضمین کو ساتھ صاحب کے لیے 50 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی قربان صاحب نے اپنے والدین دادی دادا نانی نانا اور بیٹے مہربان قربان کو ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا عطا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی جاوید اختر صاحب نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی بشیر صاحب بسکٹ والوں نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے اور بچوں کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی محمد ایوب صاحب آئی روڈ والے والدین بیٹے کو ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی صاحب حسین کاسگمو والے والدین اور جمعہ مبین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی ممتاز صاحب نے والدین اور بیٹے سہیل ممتاز کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی ملک صابر حسین صاحب نے اپنے خاندان کے جمعہ مبین کو ساتھ صاحب کے لیے اور والدہ محترمہ کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی راجہ محمد اجاز صاحب نے والدین بیٹے کو ساتھ صاحب کے لیے اہلیہ محترمہ کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا ہدیہ دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی رحمت صاحب تھال والوں نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے بچوں کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا ہدیہ دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی رحمت صاحب دربار والوں نے اپنے والدین بھائی لالا قربان مرحوم کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی خلیفہ محبوب صاحب نے اپنے والدین بھائی حاجی قربان علی مرحوم کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری غفور صاحب نے اپنے والد حاجی منیر مرحوم کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری محمد یوسف صاحب بری پال والوں نے اپنے والدین علی محترمہ بیٹے ادنان یوسف کو ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری محمد اعظم صاحب نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے اور بھتیجے کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی چودھری گلاب الدین صاحب نے والدین اور بھائی صاحب کو ساتھ صاحب کے 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی ملک محبوب صاحب نے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چودھری محمد عارف صاحب نے اپنے خاندان کے جمعہ مبین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی رضوان صاحب کمیٹی ممبر نے انہوں نے اپنے خاندان کے جمعہ مبین کو ساتھ صاحب کے 80 پوائنٹ کا ہدیہ دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جناب ملک عارف صاحب نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو. حاجی عبدالقیوم صاحب نے والدین بھائی صاحب کے ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو. حاجی ریاض اسلم صاحب نے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی آکم علی صاحب نے والدین اہلیہ محترمہ کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی محمد گلزار صاحب نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی رشید صاحب اسٹارٹ روڈ والوں نے اپنے والدین بیٹے ارشد محمود کو ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی ملک عزیز صاحب نے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی خواجہ محمد صاحب نے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے اپنی اور علی محترمہ کی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی لیاقت صاحب لوسی فارم والوں نے اپنے والدین اہلیہ کو ساتھ صاحب کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. سید عزت اللہ شاہ صاحب کو فیملی نے ایسے سال ثواب کے لیے 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی عالمگیر صاحب نے والدین بھائی صاحب کو ساتھ صاحب کے لیے اپنی اور علی محترمہ کی صحتیابی کے لیے 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی محمد اقبال صاحب ناڑ والوں نے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. چودھری جاوید صاحب نے گھر میں خیر برکت کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی منظور صاحب خامنے روڈ والوں نے اپنے والدین کو ساتھ صاحب کے لیے اور اپنی صحتیابی کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. حاجی رشید صاحب فاضل والوں نے والدین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. عمر محمود صاحب نے گھر میں خیر برکت کے لیے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. چودھری میزبان صاحب نے اپنے والدین اہلیہ محترمہ کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا 20 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. چودھری ریاض صاحب نے خاندان کے تمام مرحومین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ. افضال کیانی صاحب نے اپنے خاندان کے جمعہ مرحومین کو ساتھ صاحب کے 10 پوائنٹ کا دیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن مرحومین کو ساتھ صاحب کے لیے آپ نے مسجد کے ساتھ فرمایا تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جن بیماروں کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اجرا عطا فرمائے اور دینے والوں کو اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just two quick weekly announcements. First is in relation to Chai and Chat. As you're aware, once a month we have our gathering where we invite external speakers to come and inshallah benefit and shed light on the current topics.
So the topic being discussed tomorrow, which is Saturday the 29th at 7 p.m., will be drugs and alcohol within our community and how it's having an impact upon the whole society and what we can do in order to help, assist and rectify the issue where possible. So regarding the specific topic, we're having a special guest speaker coming from Birmingham by the name of Brother Muhammad Ashfaq. He's a director of an incentive called Kick It. So he'll be coming down, he'll be shedding some light, some information. So the more we know, the more information that we have. As they say, knowledge is power. We can apply that within our society, within our community, and assist others where possible. So this will be tomorrow, which is Saturday the 29th of November at 7 p.m. So inshallah, I want to encourage everyone who's listening to attend if you can. Come sit with us and enjoy a cup of tea as well. In addition to this, we have our monthly Friday Mawlids. So our next gathering will be taking place next Friday, the 5th of December at 7 p.m. Just please know that this will be on a monthly basis now. This will be taking place on the first Friday of every month, the Mawlid gatherings. I will kindly request everyone that's listening to please attend, bring others along with you. So inshallah you can benefit, they can benefit collectively as well. May Allah give us the ability for all of us to act upon what we hear. And may Allah bless you and all your families. Jazakumullah khair. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مسجد کمیٹی کے اراکین مسجد کی خدمت کے سلسلہ میں آپ احباب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. حسب استطاعت مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے جائیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کے تعاون کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Honorable brothers and sisters in Islam, I have recited one part of the verse of the Holy Quran. It's a very short and brief narration of Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا تَفْعَلُوا, and whatever good min khairin you do, يَعْلَمُهُ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala knows it. Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam has said, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. He sallallahu alayhi wa sallam says, don't belittle any good deed. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. If it is meeting your brother with good manners, with a cheerful face. So what we can learn from this verse of the Holy Quran and narration of the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, we shouldn't belittle any tiny, very brief, very little good deeds, because sometimes we ignore it, sometimes we leave it as a little good deeds, but rewards of this little good deeds in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is very big. We can learn from the narration of Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. There was a man who was thirsty. He drank, and then he saw there was a dog who was thirsty, and he provided a few little waters for dog. Allah subhanahu wa ta'ala accepts his little neki, his little good deeds, and these little good deeds take him into paradise. Sometime when we come to the mosque, we visit house of Allah subhanahu wa ta'ala, we start talking, we start shouting, and when we don't honor little good deeds performing in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, like reciting of the Holy Quran, sending salutation upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, and we waste our valuable and very precious time and moments in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. If we give them honor these moments and give them value this valuable time, and we perform little good deeds, that these little deeds will take us into paradise, and we be beloved through Allah subhanahu wa ta'ala. As Prophet sallallahu alaihi wasallam says, don't belittle any good deed, even meeting your brother with a cheerful face. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability that we give value and honor very little good deeds. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة الحميراء والحسن الردى والحسين الشهيد المجتبى والشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح العشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر المسلمين في كشمير اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلوا وأقیموا صفوفکم رحمکم اللہ. صفوں کو سیدھا فرما لیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. نہیں وجہ فضل سے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله.
احباب نے مسجد میں عطیات عنایت فرمائے، ان کے اسماء گرامی سماعت فرما لیں، اور اس سے پہلے نماز جنازہ کا اعلان سماعت فرما لیں۔ محترم مرزا ولایت صاحب مرحوم کے بیٹے جناب ندیم مرزا صاحب مرحوم کی نماز جنازہ، اور محترم ظہور بٹ صاحب کے جوان سال نواسے مرحوم کی نماز جنازہ ابھی تھوڑی دیر میں جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ ویسٹمن روڈ میں ادا کی جائے گی۔ جن احباب کے پاس ٹائم ہو وہ مرحومین کی نماز جنازہ میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے، غمزدہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ محترم حاجی نذیر صاحب بندرار والوں کی طرف سے سینٹ ایریا پروجیکٹ کے لیے 100 پاؤنڈ کا عطیہ عنایت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے والدین خاندان کے جملہ مرحومین کی بخشش فرمائے۔ حاجی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ اہل خانہ بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ پورٹ لینڈ روڈ سے محترم چودھری اقبال صاحب کی طرف سے 30 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ان کے تمام اہل خانہ کو، عمران صاحب کو صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ محترم ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے والد محترم مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کی والدہ صاحبہ اہلیہ محترمہ بچوں کو صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ محترم حاجی ملکہ اعظم صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے والدین مرحومین کی بخشش فرمائے۔ حاجی صاحب ان کی اہلیہ محترمہ بچوں کو صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حاجی میرا داس صاحب بیمار ہیں، صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ محترم جناب فاروق صاحب کی طرف سے 10 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے والد مرحوم چودھری یونس مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرما کر درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی والدہ صاحبہ بچوں کو اہل خانہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ محترم چودھری عقیل صاحب مدینہ اسٹور والوں کی طرف سے 40 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، والدہ صاحبہ بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مسجد کمیٹی کے نائب صدر محترم حاجی ملک پنو خان صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ حاجی صاحب کے والدین مرحومین باعثہ مرحوم امشیرہ صاحبہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ بچوں کو خصوصاً ان کے پوتوں اور پوتیوں کو صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے۔ محترم سوجل میاں صاحب کے والد محترم ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
انہیں مکمل صحت خیر و عافیت عطا فرمائے، جملہ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ محترم حاجی ابراہیم صاحب کی طرف سے 20 پاؤنڈ کا عطیہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خاندان کے جملہ مرحومین کی بخش فرمائے، حاجی صاحب ان کے اہل خانوں کو بچوں کو صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرمائے، گھر میں کاروبار میں عزت و آبرو میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ محترم عزیزم محمد نوح، عزیزم ریان جو بیمار ہیں، یا رب العالمین اپنے مکمل فضل کرم سے صحت و سلامتی خیر و عافیت عطا فرما، تمام بیماروں پر اپنا خصوصی فضل خصوصی کرم، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پرے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پرے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پرے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام
آجزانہ ہو قبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کریمہ ببخشا برحال ما کے ہست مسیر کمند ہوا ندار مغیر استوں فریاد رس تو ہی عاصیاں را خطا بخش بس نگاہ دار مارا زراہ خطا در غزارو ثوابم نما خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.